جنگل کے قریب واقع ایک گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا تھی۔ وہ جس کسی کو جو بھی دوائی بنا کے دیتے، کچھ دنوں بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ وہ ہر بیماری کا علاج کرتے تھے۔ لوگ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن جب شدید بارش ہو رہی تھی تو ایک آدمی بھیگتا بھیگتا حکیم صاحب کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ حکیم صاحب دستک سن کے حیران ہوئے کہ اس وقت کون آ سکتا ہے بھلا۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک آدمی بارش میں بھیگا ہوا باہر کھڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں جنگل سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں شدید بارش شروع ہو گئی اور میں پورے کا پورا بھیگ گیا ہوں۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے پاس پناہ دے سکتے ہیں؟ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ حکیم صاحب نے اس کو اپنے گھر بلا لیا اور اس کو آرام سے بیٹھنے کو کہا، پھر اس کے لیے دوائی بنانے لگے تاکہ وہ ٹھنڈ سے بچ سکے۔ پھر حکیم صاحب نے اس کو دوائی بنا کے دی کہ تم یہ کھا لو۔ وہ دوائی اور کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ گھر جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کو بتایا کہ میں پاس والے گاؤں میں ہی رہتا ہوں اور میں ایک سونار ہوں۔ اگر کبھی بھی آپ کا کوئی بھی کام ہو تو آپ آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ سے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حکیم صاحب دوائی کے لیے جڑی بوٹیاں توڑنے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ جنگل میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں توڑ رہے تھے تو ان کو پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے قریب والے کنویں میں آئے۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالا اور پینے لگے تو ان کو آواز سنائی دی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ انہوں نے آواز کی سمت میں دیکھنا چاہا تو ان کو ایک درخت ٹوٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تھوڑی آگے چل کر دیکھنے لگے تو آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر اور ایک سانپ درخت کے نیچے آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر وہیں پر رک گئے تو شیر نے اور سانپ نے حکیم صاحب کو مدد کرنے کے لیے کہا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر حکیم صاحب تھوڑے خوفزدہ بھی تھے، اس لیے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ آخر کیا کروں کہ شیر کہنے لگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس آپ میری مدد کر دیں۔ سانپ نے بھی ایسے ہی کہا تو حکیم صاحب مطمئن ہو گئے اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکیم صاحب نے پیڑ کو زور لگا کر تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو شیر نکل کر ایک طرف آ گیا اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو آپ مجھے بس ایک بار پکار لیجیے گا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ پھر شیر وہاں سے چلا گیا۔ اب باری تھی سانپ کی۔ حکیم صاحب نے سانپ کو بھی پکڑ کر باہر کھینچا۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد سانپ کو بھی حکیم صاحب نے باہر نکال لیا تو سانپ نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے آواز دے لیجیے گا۔ اس کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ ایک دن ایسے ہی جب حکیم صاحب جنگل میں جڑی بوٹی توڑ رہے تھے تو اچانک ان کو ایک چیتے کی آواز سنائی دی۔ پھر اچانک سے ہی ایک چیتا ان کے سامنے آ گیا اور ان پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا تو اچانک ہی حکیم صاحب کو شیر کی بات یاد آئی، اس لیے وہ جلدی جلدی سے شیر کو پکارنے لگے۔ شیر آس پاس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حکیم صاحب کی آواز سن کر فوراً ہی حکیم صاحب کی مدد کرنے کے لیے بھاگا۔ شیر نے جب دیکھا کہ ایک چیتا حکیم صاحب پر حملہ کرنے لگا ہے تو اس نے فوراً ہی چیتے کو بھگا دیا۔ چیتے کے بھاگنے کے بعد حکیم صاحب نے شیر کا شکریہ ادا کیا تو شیر نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ پھر شیر نے حکیم صاحب کو اپنی غار میں چلنے کو کہا۔ حکیم صاحب شیر کے ساتھ اس کی غار میں چلے گئے۔
غار میں پہنچ کر شیر نے حکیم صاحب کو ایک تحفہ دیا۔ اس نے سونے کی ایک ٹھیک کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس کو جنگل میں ملا تھا، اور حکیم صاحب کو کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور میری طرف سے تحفہ سمجھیں۔ حکیم صاحب نے اس میں سے کچھ سونا اپنے تھیلے میں ڈالا اور شیر کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں پہنچ کر ان کو وہ سونار یاد آیا تو وہ اس کی دکان کی طرف چل دیے۔ سونار کی دکان میں پہنچنے کے بعد حکیم صاحب نے اس کو سونے کا تھیلا دیا اور کہا کہ تم یہ تھیلا اپنے پاس رکھ کر کیا مجھے اس کے بدلے میں پیسے دے سکتے ہو؟ لیکن جب سونار نے وہ سونا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ سونا تو ایک شہزادے کا تھا جو کہ جنگل میں لاپتہ تھا اور مل کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو ڈھونڈنے والے کے لیے انعام رکھا تھا۔ سونار انعام کے بارے میں سوچ کر خوش ہو گیا اور حکیم صاحب سے کہنے لگا کہ حکیم صاحب آپ تھوڑی دیر میرا ادھر ہی انتظار کریں، میں اس سونے کو پرکھ کر آتا ہوں کیا یہ اصلی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپکے سے دوسرے دروازے سے بادشاہ کی طرف نکل گیا اور وہاں پہنچ کر بادشاہ کو ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے فوراً ہی حکیم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کو جیل میں بند کر دیا۔ حکیم صاحب بیچارے بہت پریشان تھے کہ اتنے میں وہاں پر ایک چوہا آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی مدد کر تو نہیں سکتا، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسا دوست ہے جس کو آپ مدد کے لیے بلا سکیں؟ تو حکیم صاحب کو فوراً ہی سانپ کی بات یاد آئی۔ انہوں نے سانپ کو بلایا تو سانپ فوراً ہی حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے کانٹے کا کوئی علاج نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں رانی کو ڈس لیتا ہوں اور پھر آپ بادشاہ کو کہنا کہ آپ رانی کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ملاقات بادشاہ سے بھی ہو جائے گی اور آپ بادشاہ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دینا۔ سانپ نے رانی کو کاٹ لیا۔ بادشاہ رانی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ جبھی بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس حکیم کے پاس ہر بیماری کی شفا ہے تو اس نے فوراً ہی حکیم کو بلا بھیجا۔ حکیم نے سانپ سے پوچھ کر ایک دوائی بنائی اور فوراً ہی رانی کو دے دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگا اور پھر ان کو چھوڑ دیا۔ حکیم صاحب نے بھی بادشاہ کو ساری حقیقت بتا دی کہ وہ سونا میں نے چرایا نہیں تھا، وہ مجھے میرے دوست باغ نے دیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ہی سونار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی سونار کو گرفتار کر کے لے آئے اور پھر اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔